بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا ہے کہ اس کی فرما برداری کی زندگی اختیار کی جائے اور نافرمانی کی زندگی سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال اختیار کیے جائیں، ناراضگی اور نافرمانی والے کاموں سے اپنے کو بچایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا ہے۔ ایسا مشکل ہے، ناممکن ہے کہ ایک آدمی یہ چاہے کہ میں فرما برداری بھی اختیار کروں اور ساتھ ساتھ نافرمانی بھی کرتا رہوں، نیکیاں بھی کروں اور گناہ بھی کروں۔ ایسا ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں آج۔ جو نیکی کا اثر اور برکت بالکل بھی نہیں ہے۔ نیکی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے، جیسے طاقت کی غذائیں انسان کھاتا ہے تو صحت مند ہو جاتا ہے، اسی طرح نیکی کے کرنے سے، نیک اعمال کے کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ ذکر، اذکار، تلاوت، اعمال خیر، زندگی میں، روزی میں، عمر میں برکت ملا کرتی ہے۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم نیک اعمال بھی کر لیتے ہیں، کچھ تلاوت، کچھ اذکار بھی کر لیتے ہیں، لیکن زندگی پھر بھی بے سکونی کا شکار ہے۔ نیک اعمال کی تاثیر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تطمئن القلوب، دل میں سکون اور اطمینان ملے گا اذکار سے، تلاوت سے، اعمال سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل پھر بھی بے چینیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بے سکونی، بے اطمینانی کی کیفیت، بے سکونی کی کیفیت یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جب ہماری نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ چلیں گے تو نیکی اپنا اثر نہیں دکھائے گی۔ اذکار، تلاوت، اعمال خیر کے ساتھ گناہ، اللہ کی نافرمانی چلے گی تو یہ اذکار، تلاوت بہت برکت کی چیزیں ہیں، زندگی میں سکون اور اطمینان، بے چینیاں، بے سکونیاں ان سے نکل جایا کرتی ہیں، لیکن یہ اذکار اور تلاوت اپنا اثر نہیں دکھا پا رہے گناہوں کی وجہ سے، کہ گناہ رکاوٹ بنے میں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی۔ جیسے ایک آدمی صحت مند رہنا چاہے تو صحت مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ صحت کی غذا جن سے صحت بنتی ہے اس کا بھی استعمال کرے، اور جن چیزوں سے صحت خراب ہوتی ہے ان سے بھی بچے، تب تو یہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ اگر یہ چاہے کہ میں صحت مند بھی ہو جاؤں
اور غذاؤں کا استعمال بھی کروں، لیکن جن چیزوں سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے، بیماریاں، جسمانی بیماریاں لگا کرتی ہیں، وہ بھی چلتی رہیں ساتھ، تو یہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ صحت کی کوشش کرے گا لیکن بیمار رہے گا، صحت مند نہیں ہو سکتا۔ تو آج بدقسمتی سے ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جب محاسبہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی سکون نہیں، میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں پھر بھی سکون نہیں، میں رات کو سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہوں پھر بھی روزی میں برکت نہیں، میں صبح کی سورہ یاسین بھی پڑھتا ہوں پھر بھی دن اچھا نہیں گزرتا۔ میں صدقات اور خیرات بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں پھر بھی مصیبتیں میری طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس کی مثال وہی ہے کہ صحت کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بیماریوں، جن چیزوں سے بیماریاں آیا کرتی ہیں ان سے نہیں بچا جا رہا۔ نیک اعمال اختیار کیے جا رہے ہیں جن سے زندگی میں، روزی میں، کام میں برکتیں آنی تھیں، زندگی کو سکون ملتا تھا، لیکن ان نیک اعمال کے ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی چل رہی ہے۔ تو کیسے نیک اعمال اپنی تاثیر دکھائیں گے؟ اپنی تاثیر کیسے دکھائیں گے؟ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے اور وہ شوگر کی دوائی انسولین بھی لے رہا ہے، لیکن ساتھ میں میٹھا بھی کھا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں انسولین اثر نہیں کر رہی۔ کہہ رہے ہیں شوگر کی دوائی انسولین اثر نہیں کر رہی، انسولین میں اثر ہے، شوگر کی میڈیسن میں اثر ہے، وہ اثر دکھاتی، لیکن یہ جن چیزوں سے اس کا اثر رکتا ہے وہ چیزیں نہیں چھوڑ رہا، وہ کیسے اپنا اثر دکھائے گی؟ وہ کیسے اپنا اثر دکھائے گی؟ تو زندگی کا سکون اور بہاریں اعمال سے ہی جڑی ہوئی ہیں، اذکار اور تلاوت سے ہی دل کو سکون ملا کرتا ہے، لیکن ہمارے اذکار، اعمال، تلاوت، اعمال خیر بھی چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سکون زندگی سے محروم ہیں، اطمینان سے محروم ہیں، برکتوں سے محروم ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر شخص اس پریشانی میں کہ میں تو اعمال بھی کرتا ہوں، میں تو بہت عبادت گزار ہوں، لیکن جو گناہوں کا زہر ہم کھا رہے ہیں وہ زہر ہمیں زندگی کے سکون سے محروم کر رہا ہوا ہے۔ زندگیوں کا سکون ہم سے چھینا ہوا ہے، ہم عبادت گزار نہیں ہیں، عبادت کے ہوتے ہوئے ہم عبادت گزار نہیں ہیں، عبادت کر رہے ہیں پھر بھی ہم عبادت گزار نہیں ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں پھر بھی ہم نیکیوں سے محروم ہیں، نیکیوں کے اثرات سے محروم ہیں، نیکیوں کی تاثیر سے محروم ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، پہلے حرام کاموں سے، گناہوں سے بچو، پھر سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ آپ فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، پہلے سارے حرام کاموں کو چھوڑ دو، پھر ایک عبادت بھی کرو گے تو تم عبادت گزار کہلاؤ گے، ایک نیک عمل بھی کرو گے اس کا اثر تم پر ہوگا، زندگی میں بہاریں اور خوشیاں اور راحتیں آئیں گی۔ اور اگر گناہوں کا زہر ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، نیک اعمال کے پہاڑ ہوں گے، ان کا اثر نہیں ہوگا اور عبادت گزار بھی نہیں کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک اعمال کر کے ضائع نہ کیا کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نیک اعمال کر کے ضائع نہ کیا کرو، اپنی محنتوں کو ضائع نہ کیا کرو۔ اور نیک اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ گناہ سے۔ کسی کو صدقہ دیا، بعد میں اس کو جتا رہے ہیں کہ میں نے تو تجھے صدقہ دیا تھا، میں تو فلاں وقت میں تیرے کام آیا تھا، اس کو جتا رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں، احسان کر کے احسان جتلا رہے ہیں، اس کی احسان کی جو برکتیں تھیں، صدقے کی جو برکتیں تھیں، سے محروم ہو گئے۔ تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ والوں سے، ان کی زبانوں سے باتیں جو نکلا کرتی ہیں بڑی قیمتی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ وہ فرمانے لگے کوئی آدمی نیکیاں کم کرتا ہے، نیک اعمال کی توفیق کم ہے، کم اذکار تلاوت کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کرتا ہے، خطرے کی بات نہیں ہے،
خطرے کی بات نہیں ہے. فرائض کا اہتمام کر رہا ہے, واجبات کا اہتمام کر رہا ہے, نفلی اعمال, نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھ پاتا, تہجد کا اہتمام نہیں کرتا, نوافل نہیں پڑھ پاتا, لیکن فرائض کا اہتمام کرتا ہے, زیادہ نیکیاں نہیں کر پاتا. فرمایا خطرے کی بات نہیں ہے. فرمانے لگے خطرے کی بات تو وہاں ہے کہ نیکیاں بھی چل رہی ہیں, گناہ بھی چل رہے ہیں, گناہ کا احساس نہیں, خطرہ ہے کہ یہ کفر بھی کر جائے گا, اس کو پتہ نہیں چلے گا. اس کی زندگی میں نیکیاں بھی چل رہی ہیں, اس کے ساتھ برائیاں بھی چل رہی ہیں, گناہ بھی چل رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, جھوٹی قسمیں بھی کھا رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, لوگوں کو ستا بھی رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, خیانت بھی کر رہا ہے, سود و رشوت میں بھی مبتلا ہے. برائیاں جتنی معاشرے میں ہیں, اس کی نماز کے ساتھ اس کی نماز ان برائیوں سے اس کو نہیں روک پا رہی. حضرت فرما رہے ہیں یہ خطرے میں ہے, یہ خطرے میں ہے. اس کے اندر برائی کا احساس ختم ہو گیا ہے. بچہ ہے, وہ ناسمجھ ہے, وہ اگر کوئی غلط چیز اٹھا کر کھاتا ہے تو ابا اس کے ہاتھ سے چھین لیتے کہ بیٹا تیری صحت کو نقصان پہنچ جائے گا اس چیز سے, وہ ناسمجھ ہے. لیکن اگر کوئی بڑی عمر کا انسان, سمجھدار نوجوان, جوان, بوڑھا, وہ کوئی نقصان کی چیز اٹھا کر استعمال کر رہا ہے تو دیکھنے والے کہیں گے آپ کا عقل و شعور آپ کے دماغ میں نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس سے آپ کا کیا ہوگا, آپ اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں. تو آج ہماری نادانی کا بھی یہ حال ہے, اعمال, اذکار, تلاوتیں بھی چل رہی ہیں, اور نادانی اس قدر بڑی ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ بھی چل رہے ہیں. احساس ختم ہو گیا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, میں اتنے بڑے اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں, زندگی میں سکون نہیں ہے. یعنی بچے سے بھی زیادہ ہماری نادانی بڑھ چکی ہے. آج کا بچہ بھی سمجھدار ہے, وہ کوئی غلط چیز کو نہیں لیتا ہاتھ میں, لیکن آج کے سمجھدار اتنے ناسمجھ ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں آ رہا, روزی میں برکت نہیں ہے, صدقہ بھی دیتا ہوں, فجر مغرب کی بات کی سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہوں, روزی میں برکت نہیں ہے. یعنی نادانی اس درجے کی بڑی, اس کو نادانی نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں دل پر غفلت کے ایسے پردے چھائے, دل غفلت کے اندھیروں میں ایسا آ گیا, دل گناہوں کے نیچے ایسا دبا کہ اس کے اندر سے احساس ختم ہو گیا کیا اچھا ہے کیا برا ہے, احساس ختم ہو گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ کے سامنے خاتون کی عبادت کا ذکر کیا گیا, بڑی عبادت گزار ہیں, بڑی نیک ہیں, تہجد گزار ہیں, نفلی اذکار تلاوت کا ہے تمام, نفلی روزے بھی نہیں چھوڑتی, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہیں. ان کی بد اخلاقی سے اور ان کی بدتمیزی اور زبان درازی سے پڑوسی محفوظ نہیں. یہ بھی تو گناہ ہے, یہ بھی تو گناہ ہے. کسی کو ستانا بھی تو گناہ ہے بھائی. نماز کا چھوڑنا ہی تو صرف گناہ نہیں ہے, صرف جھوٹ بولنا ہی گناہ نہیں ہے, کسی کو ستانا بھی تو گناہ ہے, کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دینا بھی تو گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہی فی النار, یہ جہنمی عورت ہے. آپ فرما رہے ہیں ہی فی النار, وہ تہجد گزار عورت, اس کی تہجد اس کو جہنم سے نہیں بچا سکی. وہ تہجد گزار عورت جس کے نفلی روزوں کا کہنا کچھ نہیں, خوب نفلی روزے چل رہے ہیں, اس کی عبادتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن اس کی برائیاں اتنی زیادہ کہ اس کی عبادتیں اس کو جہنم سے نہیں بچا سکی. آپ فرما رہے ہیں ہی فی النار, تو جہنم میں جائے گی, جہنم میں جائے گی. تو اعمال اور اذکار اور تلاوت کے اثرات کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے تو اپنے کو ہم بچائیں. صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صحت کی غذاؤں کے ساتھ جن چیزوں سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے ان سے تو بچیں. یہ کیسی نادانی ہے کہ موٹر چلائی ہوئی ہے اور سارے نل کھلے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ٹینکی نہیں بھر رہی. کیسے بھرے گی ٹینکی بھائی؟ نل تو بند کرو پہلے, پھر ٹینکی بھرے گی. یہ کیسی ناسمجھ کی بات ہے کہ میں نیک اعمال بھی کرتا ہوں, میں اذکار اور تلاوت بھی کرتا ہوں, پھر بھی اس دل میں سکون نہیں ہے. بھائی اس دل کے نل کھلے ہوئے ہیں, آنکھوں کا نل بھی کھلا ہوا ہے, آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہیں. اس دل کا نل کھلا ہوا ہے, کانوں کے نل بھی کھلے ہوئے ہیں, غیبتیں سن رہے ہیں, زبان سے غیبتیں کر رہے ہیں, اور بے شمار گناہ ہیں زبان کان آنکھوں کے. تو یہ جو دل کی ٹینکی ہے,
جس میں عبادتوں کا نور جمع ہوتا تو کچھ زندگی میں سکون اور بہار کے دن دیکھنے کو ملتے. جب یہ دل کی ٹینکی کے نل کھلے ہوئے ہیں اور ہم عبادت کیے چلے جا رہے ہیں تو دل کی ٹینکی تو خالی ہو گئی, دل کی ٹینکی خالی ہو گئی. اور پھر ہم وہی ناسمجھی والی باتیں کر رہے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں پھر بھی زندگی میں سکون نہیں, زندگی میں بہاریں نہیں. تو پھر بھائی جب وہی ناسمجھی وہ ایک انسان کر رہا ہے کہ گھر میں موٹر چلائی ہوئی ہے, سارے نل کھلے ہیں, کہ ٹینکی نہیں بھر رہی. دنیا کی مثالوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. دنیا کے بارے میں ہم بڑا سمجھدار ہیں, سمجھ جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک آپ کی صحت صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ آپ یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے. ڈاکٹر کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں کی فاسٹنگ ڈاکٹر کرا لیتے ہیں, اللہ کے کہنے پر ہم گناہ نہیں چھوڑتے, حرام نہیں چھوڑتے, لقمہ حرام نہیں چھوڑتے, مال حرام نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر آنکھوں کے آگے پٹی باندھ دے, آپریشن ہوا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن پٹی بندی رہے گی, آنکھوں سے کچھ نہیں دکھ رہا, برداشت ہے. اللہ کہے کہ آنکھیں نیچے کر لو بھائی, مت دیکھا کرو عورتوں کو, یہ برداشت نہیں ہے. منہ کا علاج ہو, ڈاکٹر منہ بند کر دیں کہ بولنا کچھ نہیں ہے, بولیں گے نہیں آپ, داڑھ پہ برا اثر پڑے گا, یا کوئی بھی اس ڈاکٹر کے کہنے پہ منہ بند ہو گیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے کہنے پر اللہ کہہ رہے ہیں غیبت مت کرو, جھوٹ مت بولو, اپنی زبان سے کسی کو اذیت مت دو. یہ زبان بند نہیں ہوتی, یہ منہ بند نہیں ہوتا, یہ منہ بند نہیں ہوتا. تو یہ تو ہم وہ زندگی اختیار کر رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ سے مقابلہ چل رہا ہے, اللہ سے مقابلہ. اللہ تعالیٰ فرمایا سیجزون بما کانوا یقترفون, نمٹیں گے ہم تم سے. سیجزون بما کانوا یقترفون, نمٹیں گے ہم تم سے, پوچھیں گے. اجاؤ فرما رہے فلما آسفونا انتقمنا, ہم تم سے انتقام لیں گے, چھوڑیں گے نہیں. دنیا میں کسی سے مقابلہ ہو جائے, بڑا آدمی ہو تو ہم ڈرتے ہیں, اس کی مخالفت نہیں کرنا, اس سے بات نہیں کرنا. اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اس کے منہ نہیں لگنا, اپنے بچوں کو نسلوں کو نصیحت کرتے ہیں اس سے بچ کے رہنا. اس کا ڈر ہے نا, زندگی اجیرن کر دے گا. اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کے رب العالمین ہے, اس کو ناراض کرتے ہوئے اس کی نافرمانی پر ڈر اور احساس ہی دل سے ختم ہو گیا کہ وہاں سے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے. تو احساس زندگی اللہ کرے جاگ جائے. دنیا کے معاملے میں ہم جتنے سمجھدار ہیں, اللہ کرے ہمارے اندر دینی معاملات میں بھی اتنی سمجھداری آ جائے. جتنا ہم دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, اللہ کرے یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو زندگی کی بھاریں چلی جائیں گی. جب یہ سمجھ بیٹھ گئی, جو دنیا کے بارے میں سمجھ ہے, یہی سمجھ دنیا اور دین کے بارے میں, اللہ کے بارے میں آ گئی کہ اللہ کی نافرمانی سے بھی زندگی کی بھاریں چلی جائیں گی, سچے اور پکے دیندار بن جائیں گے اس دن سے. آج کا لمحہ یہ بات سوچ لی ہم نے کہ میری زندگی کی بھاریں گناہوں سے بھی چھن سکتی ہیں, اللہ کی نافرمانی سے میری زندگی کی بھاریں چلی جائیں گی, میں زندگی کے سکون سے محروم ہو جاؤں گا. اگر یہ بات آج سمجھ آ گئی, آج سے ہم پکے دیندار بن جائیں گے. پکے دیندار وہی ہے, دین کی سمجھ اسی کو ہے جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. جیسے دنیا کے معاملے میں سمجھے کہ یہ چیز کھاؤں گا صحت خراب ہو جائے گی, یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام کروں گا اللہ ناراض ہو جائیں گے, زندگی کی بھاریں چلی جائیں گی, سکون چلے جائے گا, کوئی بیماری نہ لگ جائے, کوئی دکھ نہ لگ جائے, کوئی صدمہ نہ لگ جائے, اللہ کو ناراض کر کے میں پریشان ہو جاؤں گا. یہ جب سمجھ میں آ گیا, پکے دیندار, دین کی سمجھ نصیب ہو گئی, دین کی سمجھ نصیب ہو گئی. ابھی ہمارا حال کیا ہے, ظاہری دینداری ہے, ظاہری دینداری ہے, نماز روزہ اذکار کا اہتمام تھوڑا بہت کر لیتے ہیں بس, لیکن پوری دینداری کس چیز کا نام ہے. میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ پوری دینداری کس چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کے مطابق شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, احساس نصیب فرمائے, اپنا خوف نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.